بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری عید سے پہلے جو گفتگو رکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اس خواب پر رکی تھی، جس خواب میں انہوں نے چاہے زمزم کی نشاندہی پائی، پھر زمزم کے کنویں کی کھدائی ہوئی۔ اب اس سے اگلے مرحلے میں مصنف نے واقعہ فیل ہاتھی والا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ضمناً یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے اہل یمن کے حالات کے حوالے سے۔ یہ واقعہ ہاتھی والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، جب ابراہ کے لشکر پر ابابیل نے کنکریاں پھینکی اللہ کے حکم سے، اور اس کا سارا لشکر ہلاکت کا شکار ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں یعنی ہاتھی والے سال، ہاتھی کے واقعے کے کوئی 50-55 دن پہلے۔ مصنف لکھتے ہیں واقعہ فیل دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صباح حبشی، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جانے کی، زیارت کی، حج کی، عمرے کی رغبت رکھتے ہیں، جوب در جوب جاتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ کیوں نہ ہم یمن صنعاء میں ایک کعبہ بنا دیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ مکے نہ جائیں، ہمارے اس نئے کعبے کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ اس نے ایک کعبہ تیار کیا، کعبہ یمانیہ کے نام سے، یمن کا کعبہ۔ یہ جب تیار ہو گیا اور عربوں کو اس کے بنائے ہوئے اس مظلومہ کعبے کی خبر ملی تو عربوں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ بنو کنانہ کے ایک جذباتی شخص نے رات کے وقت اس کلیسے میں، اس معبد میں گھس کر وہاں پخانہ کیا اور پوری عمارت کو اس نے آلود کر دی۔ پھر وہ نکل کر بھاگ گیا۔ ابراہ کو جب اس حرکت کا علم ہوا تو وہ سخت یقیناً برہم ہوا، غضبناک ہوا۔ اس نے پھر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا مذموم ارادہ کیا، اس انتقام میں کہ میرے بنائے ہوئے کعبے کی عربوں نے توہین کی ہے، لہٰذا میں ان کے کعبے کو گرانا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ 60,000 کا لشکر جرار لے کر وہ مکے کی طرف روانہ ہوا، اور اس لشکر کے آگے اس نے بڑے مضبوط قوی ہیکل ہاتھی رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کی تعداد 9 یا 13 بتائی گئی ہے۔ آگے آگے ہاتھی ہے، پیچھے اس کا لشکر جرار ہے، اور رخ اس کا کعبہ کی طرف ہے۔ کہتے ہیں بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود تھا، جو لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔
جب مزدلفہ کے مقام پر پہنچا جو آج کل وادی محصر کہلاتی ہے، حاجی 9 کو وقوف کرتا ہے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں 9 کا وقوف کر کے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمعاً قصراً پڑھتا ہے، رات مزدلفہ میں گزارتا ہے۔ مزدلفہ کا ابتدائی حصہ ہے جو منا کے ساتھ ہی جڑا ہوا مزدلفہ ہے، تو ابتدائی حصہ ہے یہ وادی محصر ہے۔ یہی ابراہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا۔ یہاں سے حاجی اپنے ضرورت کے مطابق 3-4 دن جو اس نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں سے وہ کنکریاں چن لیتا ہے۔ وادی محصر میں یہ جا ٹھہرا تو اس کا جو بڑا ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس سے آگے ہاتھی جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے اٹھا کر پیچھے کی طرف پلٹایا جاتا تو وہ دوڑ کر چلا جاتا، دائیں بائیں اسے بھیجا جاتا تو وہ چلا جاتا، لیکن اسے کعبے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف ہانکا جاتا تو وہ ضد کر کے بیٹھ جاتا، آگے نہ جاتا۔ یہی سلسلہ جاری تھا، اور اس دوران سمندر کی طرف سے اللہ رب العزت نے ابابیل، چڑیوں جیسے یہ پرندے تھے، انہیں روانہ فرمایا۔ غول در غول یہ پرندے آئے، چونچ میں پتھر اور چھوٹے چھوٹے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ پرندے آ کر ان پر پتھر برسانے لگے۔ پتھر برستا تو ان کے جسم گل جاتے، جیسے گوبر ہوتی ہے، کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے، یہ اس طرح ان کے جسم گل گئے، جو گوشت جھڑ گیا، ہڈیوں تک کو اس نے وہ سیدھا کر دیا۔ یہ کنکریاں لشکر کے جس شخص پر لگتے اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے، اور تکلیف کے عالم میں وہ مر جاتا۔ بھگدڑ مچ گئی ان کنکریوں سے بچنے کے لیے۔ کچھ بھگدڑ میں مچ گئے، کچھ کنکریوں مر گئے، کچھ کنکریوں کی وجہ سے مر گئے۔ ابرا بھی ان کنکریوں کا شکار ہوا، اس کا جسم کے جوڑ جوڑ جھڑ گئے، انگلیوں کے پور کہتے ہیں اس کے، جھڑ گئے، صنعاء پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے، اس انداز سے یہ نڈھال ہو چکا تھا، سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا، اور یہ ہلاک۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانی دکھائی، کعبۃ اللہ کی عظمت و حرمت کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ ان دنوں اہل مکہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر جرار یمن سے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے مشاورت کی۔ مشاورت میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہماری طاقت نہیں اس لشکر جرار کے خلاف لڑنے کی، اس لیے انہوں نے مکہ خالی کر دیا۔ دور دراز کی پہاڑیوں پر وہ چلے گئے تاکہ جو بھی معاملہ ہو، حالات کے سازگار ہونے تک وہ خود کسی خطرے میں نہ پڑے۔ اللہ کا کرنا انہی دنوں میں اب وہ کیونکہ لگتا ہے کچھ عرصہ ابرا کو وہاں بیٹھنا پڑا۔ یہاں ٹھہر کر ہم ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کی خوشی اور رضامندی بندوں کو بچانے میں اللہ میدان جنگ میں آئے ہوں کو بھی ٹائم دیتا ہے سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو واپس پلٹ جا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جب اس کا ہاتھی واپس
آگے نہیں جا رہا تھا، وہ وہیں سے ہاتھی کو واپس لے کر چلا جاتا تو وہ بچ جاتا۔ یہ دراصل رب کی طرف سے اسے وقت دیا جا رہا تھا، لیکن وہ نہ سمجھا، اس نے ضد کی، اس نے ضد کی، اور نتیجہ اس ضد کا یہ نکلا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بعین ہی اسی طرح جنگ بدر کے حوالے سے آگے ذکر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے جب ابو جہل نکلا تو ابو جہل کعبۃ اللہ کے پاس آ کر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تیرے نزدیک جو رشتے کاٹنے والا ہے اور جو پھوٹ ڈالنے والا ہے اور اختلاف پیدا کرنے والا ہے اور وغیرہ تو اسے ہلاک کر دے۔ اس کو یہ لگتا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ سارا جو مشکلات کا سلسلہ ہے یہ اہل اسلام کی وجہ سے ہوا ہے، ہم تو بڑے شریف تھے۔ بندے کی فطرت اسی طرح ہے، اسے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسرے کی اچھائیاں اور مخالف ہو تو وہ بھی غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا۔ تم نے فیصلہ مانگا ہے نا، تو فیصلہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ میں جا رہے ہو، فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ قریب آ گیا ہے۔ اب بھی ہم تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں، ان تنتهوا فهو خیر لکم، تم یہی بس کر دو، پھر بھی تم بہتری میں رہو۔ ابو جہل وہیں بس کر دیتا تو وہاں سے محفوظ ہو جاتا۔ اور وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تم پلٹو گے تو ہم پلٹیں گے، تم نے کمزور نہیں کر دیا ہمیں، ہم تم سے بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان تعودوا نعود، اور وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کثرت، تمہاری جماعت اور گروہ اپنی کثرت کے باوجود تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ اب دیکھیے اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور اس نے دعا کی تو اللہ نے اسے بھی جواب دیا اور اسے بھی ٹائم دیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ پلٹ جاتا تو وہ اپنا بچاؤ کر لیتا، وہ پلٹ جاتا تو وہ اپنا بچاؤ کر لیتا، لیکن وہ نہ پلٹا۔ راستے میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام مل گیا کہ لشکر قافلہ جسے بچانے کے لیے آپ نکلے تھے، قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، ہم خطرے سے باہر ہیں، اس لیے اب آپ واپس مکے چلے جائیں۔ عتبہ اور شیبہ جو اس لشکر کے سالاروں اور سربراہوں میں سے ہیں، ان کی یہی رائے تھی، حکیم ابن حزام اور دیگر جو ان کے معززین تھے اس وقت، ان کی یہی رائے تھی کہ اب جنگ سے ٹل گئی ہے تو ہٹ جائے، ہم تو نکلے تھے قافلے کو محفوظ رکھنے کے لیے، قافلہ بچ گیا ہے تو اب نہ جائیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت تک نہیں پلٹیں گے جب تک کہ ان کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پئیں گے نہیں، جشن نہیں منائیں گے، اس وقت تک ہم واپس۔ تو بھائی تیرا کیا بگاڑا ہے انہوں نے؟ گھر اپنا چھوڑ گئے ہیں، جائیدادیں چھوڑ گئے ہیں، املاک چھوڑ گئے ہیں، حیوانات چھوڑ گئے ہیں، خالی ہاتھوں دو کپڑوں میں اپنی سب کچھ چھوڑ کر مدینے چلے گئے ہیں، اب بس کر تو۔ نہیں نہیں بس نہیں۔ عتبہ نے کہا یہ سمجھداری نہیں ہے، اب چھوڑو پرے، اب چھوڑو پرے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر غالب آ گئے تو تمہارے رشتہ دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے غلبے سے عزت تمہاری ہوگی، تم کہو گے ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے فلاں ہیں، اور اگر عربوں نے ان سے لڑائی کر لی تو جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، تم خام خواہ اب نہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کوئی نتیجہ لیے بغیر واپس جائے۔ اچھا تو نتیجہ لینا چاہتے ہیں، چل آ جاؤ۔ حکیم ابن حزام نے یہی کہا، شیبہ نے یہی کہا، دیگر نے یہی کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا اور عتبہ کے لشکر اونٹ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس اونٹ والے کی بات یہ لوگ مان جاتے تو اچھے رہتے۔ اس کا مشورہ ان کے حق میں بہتر تھا لیکن انہوں نے ایک نہیں سنا۔ ابو جہل ضد کر گیا۔ جب ابو جہل کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ سارے تو جمع ہو گئے ہیں واپس جانے کے لیے، تو اس نے ابن الحضرمی کے بچوں کو جا کے کہا، ایک بندہ قتل ہو گیا تھا مغالطے سے، ان سے جا کے کہا کہ دیکھو تمہارے ابا کا بدلہ لیے بغیر یہ واپس جانا چاہتے ہیں، تم شور مچاؤ، تم کہو میرے ابا کا بدلہ لو پھر جانا واپس۔ شیطان تھا، شیطانگی کی اس نے، وہ بھی بے سمجھ تھے۔ انہوں نے آ کر جیسے اس وقت وہ غم کا اظہار کرتے تھے انہوں نے کیا، شور مچایا، لوگ گرما گئے، انہوں نے کہا لڑ کے جائیں گے، لڑ کے جائیں گے، لڑے، 70 بندے مروا دیے، 70 قید کرائے، املاک لٹوا دی۔ تو رب موقع دیتا ہے، ابرا کو بھی موقع دیا، لیکن یہ بے سمجھ تھا، اس نے نہ سمجھا کہ آخر رکاوٹ کیوں بن رہی ہے، ہاتھی آخر آگے کیوں نہیں جا رہا ہے۔ اپنے معاملات، اپنی رکاوٹیں، اپنی مشکلات کو گہرائی کی نگاہ سے دیکھا کریں، گہرائی سے، اور اس کا نتیجہ نکالا کریں، کڑیوں کو ملایا کریں، حالات کا صحیح تجزیہ کیا کریں، اچھے نتیجے پر پہنچیں۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حدیبیہ کے لیے آپ تشریف لائے، خطرات مول لیتے 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 حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اونٹنی بیٹھ گئی، قصبہ بیٹھ گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا نہ اٹھی، لوگ حیران ہو گئے، اونٹنی فرما بردار ہے، پیچھے سے ہی چلتی آئی ہے، اب اس سے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اٹھو اٹھو، جیسے اونٹ کو اٹھایا جاتا تھا، نہیں اٹھی۔ آخر انہوں نے کہا کہ کلات القصواء، اڑی کر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلات القصواء وما هو بشأنها، میری قصواء اونٹنی اڑی نہیں کی، نہ وہ اڑی کرنے والی ہے، میری اونٹنی فرما بردار۔ اللہ کے نبی پھر یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے حبسہا حابس الفیل، ایک زمانہ تھا ہاتھی والوں کو اس نے روکا تھا، آج بھی لگتا ہے ہاتھی والا چاہتا ہے کہ ہم آگے نہ جائیں، ہاتھی والا چاہتا ہے کہ ہم آگے نہ جائیں۔ جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا اس کی مشیت یہی لگتی ہے کہ ہم بھی نہ جائیں، ہم وہاں جائیں گے احرام کی حالت میں، حرم کے حدود میں، وہ لوگ جنگ چھیڑیں گے، جنگ حرم کے تقدس کو متاثر کرے گی، جانوں کا نقصان ہوگا، تو لگتا ہے اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم آگے نہ جائیں۔ اونٹنی کو اٹھایا، واپس کیا، اونٹنی اٹھ گئی، بات سمجھ آ گئی، آپ رک گئے، بات چیت کے لیے بندے آتے جاتے رہے، آگے ہم حدیبیہ پڑھیں گے، بات چیت کے لیے بندے آتے جاتے گئے، ایسا معاہدہ ہوا کہ 2 سال بعد سلطنت روم اسلامی مملکت کا حصہ بن گئی، شاہ یمن مسلمان ہو چکا تھا، شاہ حبش مسلمان ہو چکا تھا، بحرین کے حکمران مسلمان ہو چکے، شاہ مصر کو اسلام کا تعارف ہو چکا تھا، اور وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس نے انتہائی ہمدردی اور سلیقے کی بات کی تھی۔ شاہ روم اسلام کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے ذکر ہوگا، پیچھے بھی کبھی کیا ہوگا۔ اب ایک صلح ساری دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کا، اسلامی حکومتوں کے بننے کا سبب بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ نکالا۔ اس دوران مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابرہہ کا لشکر یہاں رکا ہوا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا
کہ اونٹ لشکر حبشہ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اونٹ کہیں چل رہے تھے، اس کے سپاہیوں نے انہیں اپنے قبضے میں لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے قد کاٹ والے، وجیح، خوبصورت اور بڑے بن ٹھن کر رہنے والے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ویل پرسنالٹی، بہت اچھے خط و خال والے تھے، باروب شخصیت تھے، شاہانہ انداز تھا ان کا۔ تو عبد المطلب ابرہ سے بات کرنے کے لیے وہی وادی محصر میں اس سے بات کرنے کے لیے گئے۔ حبشہ کے لوگ، ظاہر ہے ابرہ حبشی تھا، سیاہ فام، کالے رنگ کا، جیسے کہ حبشی ہوتے ہیں، اس انداز سے۔ عبد المطلب بڑے اونچے قد والا، بہت خوبصورت جسم والے، سر پر سفید پگڑی باندھی ہوئی، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا، ہاتھ میں لاٹھی ہے، چہرہ بڑا وجیح ہے۔ وہ بڑے پروقار انداز سے چلتے ہوئے جب عبد المطلب آئے تو ابرہ نے یہ سمجھا کہ شاید اہل مکہ کا بادشاہ ہے، تو اس نے بڑے اہتمام سے استقبال کیا، بٹھایا، بات چیت کے لیے کہ کسی معاملے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو ابرہ نے کہا جی کہیے آپ کیسے آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹ چوری کر لیے ہیں، میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں۔ تو ابرہ حیران ہو گیا، اور ابرہ نے کہا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر تو مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بچاؤ کی بات کریں گے، اور آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، آپ اونٹ مانگنے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان للبیت ربا یحمی اما انا فرب الابل وان للبیت ربا یحمیہ، میں ہوں اونٹوں کا مالک، میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، اور جس کے گھر کو تم گرانا چاہتے ہو اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گا، وہ گھر کو بچانا جانتا ہے۔ یہ اس نے کہا، خیر اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ جی شیخ لکھتے ہیں ابرہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس پلٹے۔ یہاں ہم پھر ٹھہر جائیں کہ مکے والوں کے لیے کوئی کسر رہ گئی، مکے والوں کے لیے کوئی کسر سمجھنے میں رہ گئی کہ دنیا کی ایک عظیم طاقتور سلطنت بیت اللہ کے پاس نہ آ سکی، رب تعالیٰ نے بچاؤ کیا، اور اب رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ ابرہ کا لشکر اور اس کی ہلاکت آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، پھر 13 سال ٹائم دیا اللہ نے مکے والوں کو، 13 سال ٹائم دیا، پھر بدر میں ٹائم دیا، پھر احد میں ٹائم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن ایک لفظ کہا تھا سورہ آل عمران میں، جس کے متعلق آیات نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، آپ یہ نہ کہیے کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ان میں سے کسے معاف کرے اور کسے معاف نہ کرے، کسی کو توبہ کی توفیق دے یا نہ دے۔ احد کی جنگ ہوئی تو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 16 سال گزر چکے تھے، 16 سال گزر چکے تھے۔ یہ ہے حلم، یہ ہے بردباری، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے صبر، یہ ہے اللہ رب العزت کا بندے کو مہلت دینے کا بے مثال طریقہ۔ 13 سال انہوں نے ستایا، 2 سال تک ان کے حالات کچھ خراب رہے، 15 ہو گئے، 2 سال بعد بدر ہوئی، بدر کی جنگ میں انہیں ٹائم دیا گیا بچنے کا، آخر 70 بندے قتل کرائے،
70 फिर अल्लाह ने इनके बचा दिए, कैदी थे बचा दिए। औद में फिर लड़ने के लिए आए, अब भी अपना इन्होंने नुकसान किया। अब औद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद जख्मी हुए, आगे पढ़ेंगे हम, तो आपने फरमाया कैफ़ युफ़्लिहु कौम शज्जउ वजह नबीय्यिहिम, भला वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है कि जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को जख्मी कर दिया। अल्लाह ने आयत नाज़िल की कि आप ये ना कहें। इन्हीं में कितने ही लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की तौफीक दे दी। इन्हीं में ही कितने लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दे देनी है। अल्लाह ने सफ़वान इब्न उमय्या को इस्लाम की तौफीक दे दी, अल्लाह ने इक्रमा इब्न अबी जहल को इस्लाम की तौफीक दे दी, हिशाम इब्न हिशाम को इस्लाम की तौफीक दे दी, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को इस्लाम की तौफीक दे दी, अबू सुफियान इब्न हर्ब को इस्लाम की तौफीक दे दी, खालिद इब्न वलीद को इस्लाम की तौफीक दे दी, अम्र इब्न आस को इस्लाम की तौफीक दे दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। और रब को खुश ये बात करती है कि बंदा तौबा करे और खल्ले ना खाए। और बंदा अगर कोई मुसीबत मांगता है तो खुद मांगता है, और हज़ारों दफ़ा टाइम लेने के बाद जब वो ज़बरदस्ती हलाक होना चाहता है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रस्सी को खींच लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी निगाहों को इबरतें समझने वाली निगाह बनाए। ये वाक़या बेशतर अहले सियर के बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया। लिहाजा ये 571 ईस्वी 571 ईस्वी जो अब 2023 ईस्वी चल रही है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को 571 साल गुजर चुके थे। माह फरवरी के अवाखिर या मार्च के शुरू में ये वाक़या पेश आया। अब विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हुई, उसको जानने के लिए जो तहकीक तलब बात रहती है वो ये है कि वाक़या फ़ील की तारीख़ मुतय्यन है। वाक़या फ़ील की तारीख़ मुतय्यन है। मुहर्रम में वाक़या फ़ील हुआ, सफ़र का महीना गुज़रा और रबीउल अव्वल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसलिए अल्लामा सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इशारा दिया है अपने रहमतुल आलमीन में। वो कहते हैं कि कैलेंडर के हिसाब से जब हम तरतीब देखते हैं तो किसी भी लिहाज से रबीउल अव्वल की 12 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ नहीं, ये उनके बकौल उन्होंने 9 इसे कहा है। अलबत्ता हमारी किताब के मुसन्निफ़ शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 को मुक़द्दम रखा है। 12 हो या 9 हो, खैर ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर मुनाज़रे छिड़े। शेख हमारी खुशकिस्मती है कि बैक वक्त मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, मुअर्रिख़ थे, सीरत निगाह। इसलिए इस किताब में हमें कदम कदम पर नताइज निकाल कर वो देते हैं, वाक़यात से नताइज निकाल कर देते हैं, महज़ वाक़े के तौर पर नहीं। हम औद की बात इनकी पढ़ते हैं। औद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त ज़ख्मी हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा की शहादत हुई थी, 25 सहाबा इकराम के मुसले हो गए थे। क्या ये फतह थी या ये शिकस्त थी मुसलमानों? ये नुक्ता उजागर किया है इस किताब में शेख ने, और शेख कहते हैं कि ये गैर फैसला कुन जंग थी, ये गैर फैसला कुन जंग थी। और इस हवाले से उन्होंने 2-3 नकात उठाए हैं। वो कहते हैं अरबों का दस्तूर था कि फातेह मैदान नहीं छोड़ता था, और औद में कुरैश के लोग मैदान छोड़ गए।
ओहद में कुरैश के लोग मैदान छोड़ गए और मैदान रसूलुल्लाह के हाथ में रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओहद में मुसलमानों को शिकस्त दी। हम ये कह सकते हैं कि ये एक गैर फैसला कुन जंग थी। तो एक मुश्किल तरीन मरहला था जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ हल किया है। यहाँ शेख की इबारत आप सुनिए, आप इनकी दानाई पर हैरान होंगे। शेख कहते हैं, हाथी वाले हलाक हो गए, इबरत का निशान बन गए, दुनिया ने देख लिया। ये दर हकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबा के लिए ज़ाहिर फरमाई थी। क्योंकि आप बैतुल मक़दिस को देखिए कि अपने दौर में अहले इस्लाम का किबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद उस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का तसल्लुत हो गया था। जैसा कि बुख्त नसर ने हमला किया 587 में, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 587 साल पहले, और अहले रूमा के कब्ज़ा जो 70 ईस्वी से ज़ाहिर है, बैतुल मक़दिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया। लेकिन इसके बरखिलाफ वो कहते हैं 2 वाक़े हो चुके थे। बैतुल मक़दिस पर दुश्मन कब्ज़ा कर चुका था, दुश्मन कब्ज़ा कर चुका था, हालांकि वहाँ के लोग अहले इस्लाम थे, फिर भी दुश्मन गालिब आ गया। लेकिन काबतुल्लाह में ऐसी क्या बात थी कि ईसाइयों का तसल्लुत ना चल सका। यहाँ ईसाइयों का तसल्लुत ना चल सका, हालांकि उस वक्त यही मुसलमान थे और काबे के बाशिंदे मुशरिक थे, काबे के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया कि इसकी खबर उस वक्त की मुतमद्दिन दुनिया के बेशतर इलाकों यानी रूम और फारिस में आनन फानन पहुँच गई। सारी दुनिया आगाह हो गई, अरब व अजम के लोग आगाह हो गए कि अहले यमन ने काबे पर हमला करना चाहा और वो बर्बाद हो गए। अल्लाह की तरफ से उन पर पकड़ आई। दुनिया में इस वाक़े की शोहरत हो गई क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और दूसरी तरफ फ़ारसियों की नज़र रोमियों पर बराबर रहती थी और वो रोमियों और उनके हलीफों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायज़ा लेते रहते थे। बराबर की टक्कर थी ना, तो नज़र रखना पड़ती थी। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद अहले फ़ारिस ने नहायत तेज़ी से यमन पर कब्ज़ा कर लिया। हबशियों की कमज़ोरी देखी, यमनियों की कमज़ोरी देखी, ईरानियों ने हमला किया और कब्ज़ा कर लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा यमन की तरफ, तो यमन का गवर्नर ईरान वालों की तरफ से मुतरफ था, फारसियों की तरफ से मुतरफ था। पीछे बात हो चुकी। अब चूँकि ये 2 हुकूमतें उस वक्त मुतमद्दिन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थी, इसलिए इस वाक़े की वजह से दुनिया की निगाहें खाना काबा की तरफ मुतवज्जे हो गई। उन्हें बैतुल्लाह के शरफ़ व अज़मत का एक खुला खुदाई निशान दिखलाई पड़ा और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने तक़दीस के लिए मुंतखब किया है। लिहाजा आइंदा यहाँ की आबादी से किसी इंसान का दावा नबुव्वत के साथ उठना उस वक्त के तकाज़े के ऐन मुताबिक होगा। जिस अल्लाह ने एक निशानी दिखाई, उसी इलाके में अल्लाह दूसरी निशानी अपने नबी के तौर पर ज़ाहिर करे तो इसे लोग ताज्जुब की निगाह से ना देखें। और इस खुदाई हिकमत का ततिम्मा होगा जो आलम असबाब से बालातर तरीक़ों पर अहले ईमान के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की मदद में पोशीदा थी। शेख कहते हैं वाक़या फ़ील हो गया। इसके बाद क्योंकि सरबराह मक्का अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्दुल मुत्तलिब के मुतालिक लिखते हैं कि उनके 10 बेटे थे, हारिस, ज़ुबैर,
ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیدات، مقوم، صفار، عباس۔ اور قسم نام بھی آیا ہے، حجل نام بھی آیا ہے، اور کچھ اور نام بھی آئے ہیں۔ بیٹیوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بیٹیوں کے نام: ام الحکیم جن کا نام بیضا تھا، برہ، عاتقہ، صفیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اربا اور امیمہ۔ یہاں پر واقعہ فیل کے تذکرے کو شیخ نے مکمل کیا ہے۔ اگلی بات ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، آپ کے والد محترم ہیں، ان کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تذکرہ، یہاں یہ بات مکمل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم